اچھا باتیں بعد میں، پہلے یہ بتاؤ کہ کھانے میں کیا پسند کرو گی اور فوری طور پر کیا پینا پسند کرو گی؟ اور مس صاحبہ آپ بھی اور مسٹر تنویر آپ بھی بلا تکلف بتا دیں، جیسمین نے کہا۔ نہ کھانا نہ پینا، تم نے ہمارا ایک مسئلہ حل کرنا ہے، وہ حل کر دو، وہی ہمارا کھانا بھی ہوگا اور پینا بھی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیسا مسئلہ؟ جیسمین نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہم نے ناراک جانا ہے اور وہاں ہمارے دشمن ہر جگہ ہماری گھات میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں نئے کاغذات چاہیے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کاغذات اوریجنل ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ وہ لوگ اگر چیک کریں تو کاغذات درست ثابت ہوں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بن جائیں گے، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ جہاں کلاڑیوں میں میرے لیے یہ کام کوئی اہمیت نہیں رکھتا، تفصیل بتاؤ، کس قسم کے کاغذات چاہتے ہو تم؟ جیسمین نے تیز لہجے میں پوچھا۔ ایک ایکریمین لڑکی اور 2 ایکریمی مردوں کے کاغذات چاہیے۔ لڑکی جرنلسٹ ہے جبکہ مرد بزنس مین، عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہاں میں سمجھ گیا، ٹھیک ہے، جیسمین نے کہا اور اس نے میز پر رکھے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور 2 نمبر پریس کر دیے۔ سنو فرینک، ایک ایکریمین جرنلسٹ لڑکی اور 2 ایکریمین بزنس مین مردوں کے مکمل کاغذات تیار کرا کر جس قدر جلد ممکن ہو سکے مجھے لا دو، اور سنو، یہ کاغذات اوریجنل ہونے چاہیے، چیکنگ پر اگر ان پر ذرا سا بھی شبہ ہوا تو تمہارے حق میں اچھا نہ ہوگا، جیسمین نے غصیلے لہجے میں کہا اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ آ جائیں گے کاغذات، لیکن ناراک میں تمہارا دشمن کون ہے؟ جیسمین نے پوچھا۔ الیگزینڈر بار کا مالک الیگزینڈر اور اس کا چیف ہے مائیکل، عمران نے جواب دیا تو جیسمین بے اختیار چونک پڑا۔ الیگزینڈر، مائیکل، او کہیں تم معدنیات کے چکر میں تو پھنسے ہوئے نہیں ہو؟ جیسمین نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، پاکیزہ سے معدنیات چوری کی جا رہی ہیں، انتہائی قیمتی معدنیات، اور پتہ چلا ہے کہ کوئی تنظیم راسکو اس کی ذمہ دار ہے، عمران نے کہا۔ راسکو؟ مگر راسکو تو آف ہو گئی ہے، جیسمین نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آف ہو گئی ہے کیا مطلب؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ راسکو اور بلیک گولڈ 2 تنظیمیں ہیں معدنیات کی چوری میں ملوث، کبھی راسکو کو آف کر دیا جاتا ہے اور کبھی بلیک گولڈ کو۔ پہلے بلیک گولڈ آف تھی، اب پتہ چلا کہ گیلارڈ واپس آ گیا ہے اور اس نے بلیک گولڈ کو اوپن کر دیا ہے، جبکہ راسکو آف کر دی گئی ہے، یعنی مکمل طور پر بند۔ سب کچھ ختم، اب راسکو کا نام و نشان بھی تمہیں نہیں ملے گا، جیسمین نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا یہ گیلارڈ ہی دونوں تنظیموں کا چیف ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ارے نہیں، گیلارڈ بالکل علیحدہ آدمی ہے، راسکو کا چیف تو بوڑھا ماریو ہے، وہ بالکل مختلف آدمی ہے، لیکن شاید ان کے درمیان کوئی خفیہ معاہدہ ہے کہ ایک کام کرتی ہے تو دوسری بند کر دی جاتی ہے، حالانکہ دونوں کا دائرہ کار قطعی مختلف ہے، جیسمین نے کہا۔ آپ کو یہ ساری تفصیلات کیسے علم ہو گیا؟ کیا آپ کا تعلق ان سے ہے؟ اچانک تنویر نے کہا اور جیسمین بے اختیار چونک پڑا، اس کے چہرے کا رنگ یکلہت بدل گیا۔ ارے نہیں جناب، دراصل میں کلب کا مالک ہوں اور کلب ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، اس لیے ساری دنیا کی معلومات ملتی رہتی ہے۔ بہرحال پہلے آپ بتائیے آپ کیا پینا پسند کریں گے، میرا خیال ہے کافی منگوا لوں، جیسمین نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا۔ عمران کے ہونٹ بھینچ گئے۔ اچھا یہ بتاؤ عمران، تم نے شادی کی ہے یا نہیں؟ جیسمین نے ریسیور رکھتے ہوئے کہا۔ ارے ابھی سے؟ ابھی میری عمر ہی کیا ہے، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور جیسمین بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان ہاتھ میں ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ ٹرے میں ہارڈ کافی کی پیالیاں رکھی ہوئی تھی، اس نے ایک ایک پیالی سب کے سامنے رکھی اور پھر ٹرے میز پر رکھ دی جس میں دوسرا سامان موجود تھا اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ ہاں تم گیلارڈ کے بارے میں بتا رہے تھے، عمران نے کہا۔ ارے چھوڑو یار، بس جتنا مجھے معلوم تھا اتنا میں نے بتا دیا، اس سے زیادہ کا مجھے علم نہیں، جیسمین نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ سوچ لو، کل کو تم گلا کرو گے کہ گیلارڈ، راسکو، ماریو یا الیگزینڈر میرے دوست ہیں، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اور جیسمین غور سے عمران کو دیکھنے لگا جیسے کوئی اجنبی کسی دوسرے اجنبی کو دیکھتا ہے، اور جولیا اور تنویر دونوں کے اس انداز پر بے اختیار چونک پڑے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ میرے دوست ہیں؟ جیسمین کا لہجہ قدرے غصیلا تھا۔ مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ تمہاری تنظیم بلیو باکسز کا تعلق بھی معدنیات کی چوری سے ہے، لیکن تمہارا کام دوسرا ہے، تم درمیانی رابطہ ہو، مطلب ہے کہ ان بڑی تنظیموں سے مال خریدتے ہو اور پھر آگے فروخت کرتے ہو۔ عمران کے لہجے میں یکلہ سنجیدگی آ گئی۔ تو یہاں آنے سے پہلے تم نے میرے متعلق پوری تفصیلات حاصل کی ہیں، مجھ سے واقعی غلطی ہوئی ہے، مجھے تمہاری فطرت کا اندازہ ہونا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے عمران، مجھے تسلیم ہے کہ میں اس معدنیات کے دھندے میں ملوث ہوں، لیکن یہ کوئی جرم نہیں، بزنس ہے، جیسمین نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ مال چوری شدہ ہے، کیا پھر بھی یہ صرف بزنس ہی رہ جاتا ہے، جرم نہیں بنتا؟ عمران کے لہجے میں تلخی آ گئی تھی۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ مال کیسا ہے اور کیسا نہیں ہے، میں رقم دے کر اسے خریدتا ہوں، وہ چوری نہیں کرتا۔ بہرحال اگر تم نے میرے متعلق معلومات حاصل کر بھی لی ہیں تو پھر بھی میرا دامن ہر قسم کے جرائم سے پاک ہے، جیسمین کا لہجہ بھی تلخ ہو گیا۔
اوکے شکریہ، اب ہمیں اجازت، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے وہ تمہارے کاغذات تیار ہو رہے ہیں، کیا مطلب؟ جیسمین نے چونک کر تیز لہجے میں پوچھا۔ سوری جیسمین، اب ان کاغذات کو ہم استعمال نہیں کر سکیں گے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم کبھی بھی نہیں چاہو گے کہ دونوں تنظیمیں ختم ہو جائیں اور تمہارا یہ لاکھوں کروڑوں ڈالرز کا انتہائی منافع بخش دھندا ختم ہو جائے۔ مجھے تمہاری ذہنی کیفیت کا علم ہے۔ اگر تنویر درمیان میں بات کر کے تمہاری ذہنی رو بدل نہ دیتا تو میں تم سے بہت کچھ معلوم کر لیتا، لیکن اب ایسا ممکن نہیں۔ تمہارے ساتھ دوستی اس وقت تک قائم رہے گی جب تک تم قائم رکھنا چاہو گے۔ گڈ بائے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ جیسمین ہون بینچے خاموش بیٹھا رہ گیا اور وہ تینوں باہر آ گئے۔ آئی ایم سوری عمران، مجھے یہ اندازہ ہی نہ تھا کہ تم اسے ایک خاص کیفیت میں لے کر اس سے پوچھ گچھ کر رہے ہو۔ میں تو سمجھا تھا کہ وہ واقعی تمہارا اس قدر گہرا دوست ہے۔ طویل راہداری میں واپس چلتے ہوئے تنویر نے معذرت بھرے لہجے میں کہا، جو کچھ میں نے اس سے متعلق بتایا ہے وہ بھی درست ہے۔ وہ واقعی میرا دوست رہا ہے اور انتہائی مخلص۔ میں نے یہاں آنے سے پہلے اس کے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کر لی تھی اور مجھے معلوم تھا کہ جو تنظیمیں یہ سائنسی معدنیات چوری کرتی ہیں وہ خود اسے فروخت نہیں کیا کرتی، بلکہ لازماً درمیانی رابطے رکھتی ہیں، اور کسی بھی سپر پاورز کی بڑی لیبارٹری سے اس رابطے کا علم ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس کے لیے میں نے سرداور کا سہارا لیا اور سرداور کی وجہ سے ہی کلاڈیو کا جیسمین سامنے آیا۔ پھر ایک معلومات فروخت کرنے والی ایجنسی سے اس کا پس منظر بھی سامنے آ گیا۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ یہ وہی جیسمین ہے جو کسی زمانے میں آکسفورڈ میں ہماری سوسائٹی میں کام کرتا تھا۔ چنانچہ میں بحیثیت دوست اس سے ملنے آیا اور پھر اس وقت تک سب کچھ بتاتا رہا جب تک اسے یہ احساس نہیں ہو گیا کہ ان سے تعلقات کی بارے میں بھی اس پر شک کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہی تنویر نے یہ سوال کیا وہ ذہنی طور پر کھٹک گیا اور تم نے دیکھا کہ اس نے موضوع ہی بدل دیا۔ اس وجہ سے مجھے پھر کھل کر اس سے بات کرنی پڑی۔ عمران نے ہوٹل کے بیرونی گیٹ تک پہنچتے اپنی بات جاری رکھی۔ تو تم علیحدہ ہو جاؤ، میں اس سے ابھی ساری بات اگلوا لیتا ہوں۔ تنویر نے کہا، نہیں میں اسے جانتا ہوں، وہ مر تو جائے گا لیکن اپنی مرضی کے بغیر زبان نہیں کھولے گا۔ عمران نے کہا اور ایک خالی ٹیکسی کو اشارہ کر دیا۔ ہاکٹن روڈ پر 0 بار ہے، وہاں لے چلو، عمران نے ٹیکسی میں بیٹھے ہوئے کہا، اور ٹیکسی ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جولیا اور تنویر کی اوپری سیٹ پر بیٹھنے کے بعد گاڑی آگے بڑھا دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک عام سی بار کے سامنے پہنچ چکے تھے، ایسی بار جس میں آنے جانے والے سب افراد جرائم پیشہ لگتے تھے۔ بہرحال منشیات کے دھوئیں اور سستی شراب کی بو سے بری ہوئی تھی۔ ایک طرف کاؤنٹر کے پیچھے ایک سڈول جسم کا نوجوان کھڑا تھا۔ سوکا سے ملاقات ہو سکتی ہے، اس کے لیے کام ہے میرے پاس، عمران نے کاؤنٹر مین سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں کیوں نہیں، وہ اپنے دفتر میں بیٹھا کام کا ہی انتظار کر رہا ہوگا۔ بائیں ہاتھ پر چلے جاؤ، تیسرا دروازہ اسی کے دفتر کا ہے، نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا اور عمران سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ تیسرے دروازے پر واقعی لسوکا کے نام کی پلیٹ موجود تھی اور دروازہ بند تھا۔ عمران نے ہاتھ اٹھا کر اس پر دستک دی۔ یس کم ان، اندر سے ایک چیختی ہوئی آواز سنائی اور عمران دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو یہ ایک گندا اور میلا سا دفتر تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے نہ جانے کتنے دنوں سے اس کی صفائی تک نہیں کی گئی۔ میز کے پیچھے ایک گینڈے جیسے جسم مگر چھوٹے سے سر والا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر سیاہ رنگ کا سوٹ تھا، چہرے پر حباست جیسی چھائی ہوئی تھی، دانت پیلے اور بدنما تھے، آنکھوں سے عیاری اور مکاری صاف جھلکتی تھی۔ یہ ایک ایسا چہرہ تھا جسے دیکھتے ہی بغیر کسی وجہ کی کراہت کا احساس ہونے لگتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔ ارے اس قدر خوبصورت لڑکی اور میرے دفتر میں، یہ تو موتی ہے۔ آج تو لسوکا کی قسمت زوروں پر ہے، کہاں سے اٹھا لائے ہو تم ایسا شاندار تحفہ؟ لسوکا نے میلے اور گندے دانت نکالتے انتہائی مکروہ لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں موجود چمک کچھ اور بڑھ گئی، لیکن یہ چمک صاف شیطانی چمک تھی۔ اس کی نظریں جولیا پر اس طرح جم سی گئی تھیں جیسے لوہا مقناطیس سے چمٹ جاتا ہے۔ تمہارا نام لسوکا ہے؟ عمران نے سرد لہجے میں پوچھا۔ ارے ہاں، میرے علاوہ اور کون لسوکا ہو سکتا ہے؟ تم صحیح جگہ پر پہنچے ہو، اس خوبصورت تحفے کا شکریہ، لسوکا نے جلدی سے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر جیب سے چھوٹے نوٹوں کی ایک گڈی نکالی اور اس طرح عمران کی طرف پھینک دی جیسے کسی فقیر کی کشکول میں سکہ پھینکا جاتا ہے۔ یہ لو رقم اور بھاگو یہاں سے، اتنی رقم میں بھی دے ہی رہا ہوں، لسوکا نے مکروہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا اور جولیا کی طرف اس طرح ہاتھ بڑھایا جیسے اس کا بازو تھامنا چاہتا ہو، لیکن دوسرے لمحے اسی گال پر ایک زوردار تھپڑ پڑا اور وہ بے اختیار چیختا ہوا واپس کرسی پر جا گرا۔ اسی لمحے تنویر کے ریوالور سے فائر ہوا اور لسوکا کے کان کی لو کٹ گئی، اس کے حلق سے ایک بار پھر چیخ نکلی اور وہ کرسی پر ہی تڑپنے لگا۔ اگر مجھے جیسپر کا خیال نہ ہوتا تو اب تک تمہارے جسم کا ایک ایک ریشہ علیحدہ ہو چکا ہوتا، عمران نے گراتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کون جیسپر؟ لسوکا نے ایک ہاتھ کان پر رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اب چہرے سے انتہائی خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ چند لمحے پہلے اس کی آنکھوں میں شکاری کتے جیسی چمک تھی، لیکن اب اس کی آنکھوں سے شدید خوف حویدہ ہو رہا تھا۔ رگبی کا جیسپر، اس نے تمہاری ٹپ دی تھی اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ فضول بکواس کرے تو اس کی گردن بھی توڑی جا سکتی ہے، عمران نے کہا۔
تو لسوکا کرسی سے اٹھا اور دوسرے لمحے عمران کے پیروں میں جھک گیا. مجھے معاف کر دو، میں کتا ہوں، میں کمینہ ہوں، مجھے معاف کر دو، فار گاڈ سیک مجھے معاف کر دو. لسوکا نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا اور پھر اٹھ کر وہ تیزی سے جولیا کی طرف بڑھا. مجھے معاف کر دو مادام، میں معافی چاہتا ہوں. جیسپر نے تمہیں بھیجا ہے اور میں کمینہ، میں کتا. ہم وہاں بغیر سوچے سمجھے رات بہا بیٹھا. مجھے معاف کر دو. لسوکا کی حالت واقعی دیکھنے والی ہو رہی تھی. یوں لگ رہا تھا جیسے اگر اسے معاف نہ کیا گیا تو وہ بھی دھڑام سے گرے گا اور مر جائے گا. ایک صورت میں معاف کیا جا سکتا ہے کہ اگر تم کوئی گھٹیا بات نہیں کرو گے، عمران نے سخت لہجے میں کہا. میں وعدہ کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں، لسوکا نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا. تو پھر معاف کیا، بیٹھ جاؤ اور اطمینان سے ہماری بات سنو. عمران نے کہا. شکریہ شکریہ. لسوکا نے ایسے لہجے میں کہا جیسے عمران نے لفظ معافی استعمال کر کے اس کو نئی زندگی بخش دی ہو. اگر آپ اجازت دیں تو میں کان کی بینڈیج کرا لوں، لسوکا نے کہا. اور عمران کی اس بات میں سر ہلانے پر اس نے تیزی سے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک ڈبیا نکال کر اس نے باہر رکھا اور پھر اسے کھول کے اس میں سے ٹیپ نکالی اور انتہائی پھرتی اور ہاتھی مہارت سے اس نے ٹیپ اپنے کان کی کٹی ہوئی لو پر لپیٹ دی. جولیا اور تنویر دونوں خاموش کھڑے ہوئے تھے. بیٹھ جاؤ تم دونوں بھی، عمران نے تنویر اور جولیا سے کہا اور وہ دونوں ہونٹ سکیڑے ایک طرف صوفے پر بیٹھ گئے. جولیا کے چہرے پر ایسی فاتحانہ مسکراہٹ تھی جیسے عمران اور تنویر نے اس کی عزت کی حفاظت کر کے اسے بے حد مسرت بخشی ہو، جبکہ تنویر کے چہرے پر ابھی تک غصے کا تاثر موجود تھا. اور یہ تھی بھی حقیقت کہ نہ جانے تنویر کس طرح اپنے آپ پر کنٹرول کرتا ہے کہ اس نے گولی لسوکا کے سینے میں اتارنے کی بجائے صرف اس کے کان کی لوب کاٹنے تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھا، ورنہ اسی سچویشن میں تنویر سے کچھ بعید نہ تھا کہ وہ ریوالور کا پورا میگزین ہی لسوکا کے جسم میں منتقل کر دیتا. عمران خود بھی ایک کرسی پر بیٹھ چکا تھا. ہاں اب بتاؤ جیسپر نے تمہیں میرے پاس کیوں بھیجا ہے اور تم کیا پینا پسند کرو گے؟ لسوکا نے ڈبی واپس میز کی دراز میں رکھتے ہوئے کہا. ساتھ ہی اس نے میز پر پڑی ہوئی رقم بھی اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال لی تھی. وہ اب عمران کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کے انداز سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ جان بوجھ کر تنویر اور جولیا کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا ہے. بلیو باکسز کا مال تم اٹھاتے ہو اور آگے پارٹیوں تک پہنچاتے ہو، عمران نے کہا. تو لسوکا بے اختیار کرسی سے اچھل پڑا. کیا کہہ رہے ہو؟ کیا مطلب؟ کون سا مال؟ کون بلیو باکسز؟ لسوکا کے چہرے پر شدید ترین حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے. وہی بلیو باکسز جس کا چیف جیسمن ہے، بلیو ہاؤس کلب والا، عمران نے سادہ سے لہجے میں کہا. مگر میں تو ایک عام سا آدمی ہوں، میرا کیا تعلق ان چکر بازیوں سے؟ لسوکا واقعی بری طرح بوکھلا گیا تھا. سوچ لو، ہمیں جیسپر نے تمہارے متعلق سب کچھ بتا دیا ہے اور ہم نے تم سے صرف معلومات حاصل کرنی ہے اور اس کا بھاری معاوضہ بھی ادا کریں گے. عمران نے سرد لہجے میں کہا. نہیں، یہ غلط ہے، میرا کوئی تعلق نہیں کسی بلیو باکسی سے. اس بار لسوکا نے قدرے سنبھلے ہوئے لہجے میں کہا. دوسرے لمحے عمران نے جیب سے بڑے نوٹوں کی گڈی نکالی اور اپنے سامنے میز پر رکھ لی. لسوکا کی نظریں گڈی پر جم گئی اور اس کی آنکھوں میں لالچ کی تیز چمک ابھر آئی. تو تمہارا یہی جواب ہے؟ پھر ہم واپس چلے جائیں، عمران نے اسپارٹ لہجے میں کہا. تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تمہیں واقعی جیسپر نے بھیجا ہے؟ لسوکا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا. ٹیلی فون تمہارے سامنے پڑا ہے، ریسیور اٹھاؤ، نمبر ڈائل کرو اور جیسپر سے بات کر لو. عمران نے سرد لہجے میں کہا. نہیں، اس طرح میں بات نہیں کر سکتا. تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ لسوکا نے دانتوں سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا. اس کے چہرے پر شدید ترین تذبذب کے آثار نمایاں تھے، جیسے وہ اندر ہی اندر کسی شدید جنگ میں مصروف ہو. صرف چند سوالات، عمران نے کہا. مثلاً کیسے سوالات؟ لسوکا نے پوچھا. یہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم بتاؤ تم تعاون کرنے پر آمادہ ہو یا نہیں؟ عمران نے کاروباری انداز میں بات کرتے ہوئے کہا. کتنی رقم دو گے؟ اچانک لسوکا نے کہا اور عمران مسکرا دیا. یہ بڑے نوٹوں کی ساری گڈی تمہاری ہو سکتی ہے، بشرط یہ کہ تم صحیح اور درست سے جواب دو. اور پھر یہ بھی بتا دوں کہ تم جو کچھ بتاؤ گے وہ راز رہے گا. تم جانتے تو ہو جیسپر کو، وہ کسی غلط آدمی کو تو تمہارے پاس ریفر کر ہی نہیں سکتا. اور یہ بھی سن لو کہ تمہارے لیے جیسپر بڑی چیز ہے لیکن میرے لیے نہیں. کہو تو بھی تمہارے سامنے بات کر کے اسے یہاں بلوا لوں. عمران نے کہا. ارے نہیں، ٹھیک ہے، مجھے اب یقین آ گیا. رقم مجھے دو اور پوچھو جو پوچھنا ہے. لسوکا نے اچانک فیصلہ کن لہجے میں کہا. رقم بھی مل جائے گی، یہ میں تمہارے لیے ہی لے آیا ہوں. پہلے میرے سوالوں کے جواب دو. عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا. اچھا پوچھو. لسوکا نے کہا. تم مال کہاں سے اٹھاتے ہو؟ عمران نے پوچھا. جہاں کا پتہ مجھے بلیو باکسز والے دیتے ہیں، لسوکا نے جواب دیا اور عمران بے اختیار مسکرا دیا. گڈ، اس کا مطلب ہے کہ تم صحیح جواب دے رہے ہو. اب پھر بتاؤ کہ راستوں کا مال کہاں سے اٹھایا جاتا ہے اور کون ڈیلیوری دیتا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور لسوکا بے اختیار چونک پڑا. وہ چند لمحے خاموش بیٹھا رہا. عمران کی نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی. راستوں کا مال الیگزینڈر بار سے سپلائی کیا جاتا ہے، الیگزینڈر خود سپلائی کرتا ہے. لسوکا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا. آخری بار کب تم نے مال وصول کیا تھا؟ عمران نے پوچھا. 1 ماہ ہو گیا ہے، لیکن اس بار بہت معمولی سا مال تھا، صرف ایک بلیو باکس تھا، لسوکا نے جواب دیتے ہوئے کہا. اور بلیک گولڈ کا مال کون سپلائی کرتا ہے؟ عمران نے پوچھا. تو لسوکا ایک بار پھر چونک پڑا. وہ اس طرح حیرت سے عمران کو دیکھ رہا تھا جیسے اسے عمران کی معلومات پر حیرت ہو رہی ہو.
اس کا مال ایڈراک بار سے سپلائی کیا جاتا ہے، لسوکا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کہاں ہے یہ ایڈراک بار؟ عمران نے پوچھا۔ ناراک میں کولمبیا روڈ پر بار ہے، ڈونلڈ اس کا مالک ہے، وہی سپلائی کرتا ہے، لسوکا نے جواب دیا۔ آخری بار کب بلیک گولڈ سے سپلائی لی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ 7-8 ماہ تو ہو ہی چکے ہیں، لسوکا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، بس یہی پوچھنا تھا، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ تو پھر رقم دو مجھے، لسوکا نے رقم کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ چونکہ تم نے تعاون کیا ہے اس لیے میری تو یہی خواہش تھی کہ اس کے جواب میں تم سے تعاون کیا جائے، لیکن تم نے مس جولیا پر بری نظر ڈال کر بہت بڑا جرم کیا ہے، اس لیے عمران نے یکلا سرد لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی اس نے جیب سے ریوالور نکال کر اس کا رخ لسوکا کی طرف کیا۔ میں نے معافی مانگ لی تھی، لسوکا نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں تم نے معافی مانگ لی تھی، لیکن مجھے معلوم ہے کہ ہمارے جانے کے بعد تم الیگزینڈر یا ڈونلڈ یا جیسمین ان میں سے کسی کو ضرور بتا دینا ہے کہ ہم نے تم سے پوچھ گچھ کی ہے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ نہ نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں، لسوکا نے تیزی سے کہنا شروع کیا، لیکن دوسرے لمحے ایک دھماکہ ہوا اور گولی لسوکا کی پیشانی میں گھس کر اس کی کھوپڑی کو توڑتی ہوئی دوسری طرف نکل گئی اور وہ بغیر چیخے وہیں کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ آؤ چلیں، عمران نے ریسیور جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، اور پھر نوٹوں کی گڈی اٹھا کر وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ باہر آنے کے بعد عمران نے دروازہ لاک کر دیا، اور کمرہ چونکہ ساؤنڈ پروف بنا ہوا تھا اس لیے اسے یقین تھا کہ باہر کسی نے ریوالور کے دھماکوں کی آواز نہ سنی ہوگی، اور تھا بھی ایسا ہی۔ راہداری میں لوگ آ جا رہے تھے، لیکن کسی نے انہیں کچھ نہیں کہا، اور وہ تیز سے قدم اٹھاتے چند لمحوں میں ہی بار سے باہر آ گئے۔ اب کیا پروگرام ہے؟ تنویر نے پوچھا۔ اب ناراک روانگی کا پروگرام ہے، میک اپ اور کاغذات کی تیاری کے لیے ایک جگہ جانا پڑے گا اور پھر واپس، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور چند قدم آگے چلنے کے بعد انہیں حالی ٹیکسی مل گئی۔ میجر پرمود کے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے۔ ماریو دفتر میں نہ مل سکا تھا، جس جگہ وہ گئے تھے وہاں عام سا دفتری اور کاروباری ماحول تھا، اس لیے میجر پرمود وہاں کسی سے اپنے مطلب کی پوچھ گچھ بھی نہ کر سکا تھا۔ میجر، میرا خیال ہے ڈیوس کو پکڑا جائے، پھر اصل حالات سامنے آئیں گے، توفیق نے کہا۔ ہاں اب میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، لیکن اب تک یقیناً اسے ان 2 پولیس آفیسروں کی ہلاکت کا پتہ چل گیا ہوگا اور اب وہ زیادہ ہوشیار ہو چکا ہوگا۔ بہرحال آؤ، میجر پرمود نے کہا، اور چند لمحوں بعد وہ حالی ٹیکسی میں بیٹھے ناراک کی مصروف ترین سڑکوں پر آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ ٹیکسی نے انہیں ڈارک اینیمل نام گیم کلب کی عمارت کے سامنے ڈراپ کر دیا۔ خاصی بڑی عمارت تھی۔ میجر پرمود نے کرایہ ادا کیا اور پھر دونوں مین عمارت کے مین گیٹ میں داخل ہو گئے۔ وسیع و عریض ہال میں جدید مشینوں کے ذریعے بڑے بھرپور انداز میں جوا کھیلا جا رہا تھا، اور ہال ہر طبقے کی عورتوں اور مردوں سے بھرا پڑا تھا۔ میجر پرمود تیز سے قدم اٹھاتا ایک طرف بنے ہوئے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ فریگو سے کہو کہ بلغاریہ کے میجر پرمود نے 2 آدمی بھیجے ہیں، میجر پرمود نے کاؤنٹر مین سے مخاطب ہو کر کہا۔ او اچھا سر، کاؤنٹر مین نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر کاؤنٹر پر رکھے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھا لیا اور ایک نمبر پریس کر کے اس نے وہی فقرہ دہرا دیا، یس سر۔ دوسری طرف سے جواب سن کر اس نے ریسیور رکھا اور ایک طرف کھڑے ہوئے باوردی آدمی کو اشارے سے بلایا۔ ان صاحبان کو باس کے دفتر پہنچا دو، کاؤنٹر مین نے اس باوردی آدمی سے کہا، اور اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آئیے سر، باوردی آدمی نے میجر پرمود اور توفیق سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر اس کی رہنمائی میں وہ تھوڑی دیر بعد ایک شاندار انداز میں سجے ہوئے دفتر میں موجود تھے۔ دفتر میں ایک لمبا ترنگا لیکن بھاری اور مضبوط جسم کا آدمی موجود تھا۔ تشریف رکھیے اور فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس آدمی نے غور سے میجر پرمود اور توفیق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ راستوں کے متعلق چند معلومات چاہیے تھی، میجر پرمود نے خشک لہجے میں کہا۔ تو وہ آدمی چونک پڑا۔ راست کو؟ وہ کون ہے؟ اس آدمی نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ معدنیات چوری کرنے والی ایک مجرم تنظیم ہے، اس کے سربراہ کا نام ماریو بتایا جاتا ہے، میجر پرمود نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ سوری جناب، میں نہ ہی کسی راستو تنظیم کے بارے میں کچھ جانتا ہوں، نہ ماریو کے بارے میں، اس آدمی نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن میجر پرمود نے تو تمہاری بڑی تعریف کی تھی، میجر پرمود نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جب میں جانتا ہی نہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس آدمی نے کاندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ کمال ہے فریگو، اور جانتا نہ ہو؟ اس بار میجر پرمود نے اپنی اصل آواز میں کہا، تو وہ آدمی بے اختیار کرسی سے اچھل پڑا۔ او تم میجر پرمود؟ مگر فریگو کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اب کچھ یاد آیا یا باقاعدہ یاد دلانا پڑے گا؟ میجر پرمود نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او ہو، تم خود؟ میں تو پہچان ہی نہیں سکا، کمال کا میک اپ کیا ہے تم نے، فریگو نے ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے وہ میجر پرمود سے اس طرح لپٹ گیا جیسے طویل عرصے کے بعد بچھڑے ہوئے ملتے ہیں۔